السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھرانہ ٹی وی کے ناظرین اور سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب خیر خیریت سے رہیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل گھرانہ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ تو آج ہم ایک اور چیپٹر اور لیکچر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اپنے اس مختصر سے وقت میں، جس کا عنوان ہے اپنی تہذیب۔ ہمارے ہاں ایک اور بہت زیادہ بات زبان زد عام ہے کہ جی کرپشن بہت زیادہ ہے۔ ہم کرپشن کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں کرپشن کا معیار ایک ہی ہے کہ کوئی سرکاری عہدیدار سیاستدان پیسے کی خورد برد کرے، ہم اس کو کرپشن سمجھتے ہیں۔ سرکاری عہدیدار یا کوئی افسر یا سیاستدان یا حکومتی نمائندہ یا کسی بھی بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا آدمی پیسے کو دائیں بائیں کرے تو اس کو کرپشن سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کرپشن ہے اور اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کرپشن کے اور بھی بہت سارے طریقے رائج ہیں اور بہت ساری چیزوں کو کرپشن کہا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اخلاقی طور پر کرپٹ ہے، کسی کو مالی طور پر کرپٹ کہہ سکتے ہیں۔ اخلاقیات ظاہری بات ہے کہ ایک ہمارے دین کا بھی، ہمارے معاشرے کا بھی، ہمارے سوسائٹی کا بھی ایک اہم ترین موضوع اخلاقیات ہے۔ اخلاقیات پر بات کرنا اور اخلاقیات کو اپنانا یہ گویا کہ ہماری تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنے کے مترادف۔ لیکن ہمارے ہاں سب سے مین مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اخلاقیات کا کچھ نام ہی نہیں دیا جاتا۔ ایک آدمی مالی طور پر تو بالکل صاف اور شفاف ہے، ایک پیسہ دائیں سے بائیں نہیں کرتا، لیکن اخلاق اس کے ایسے ہیں کہ کسی سے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا۔ اخلاق اس کے ایسے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے تعلقات نہیں قائم کرتا، اس کے دفتر آفس میں آنے والے اس کے رویے سے تنگ ہو کر کے جاتے ہیں، ناراض ہو کر کے جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ وہ تو بالکل صاف شفاف آدمی ہے، وہ تو کرپٹ نہیں ہے، تو بالکل یہ بات درست رہی۔ ہمیں کرپشن، دونوں طرح کی کرپشن سے بچنا چاہیے۔ مالی کرپشن وہ تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی کرپشن سے بھی بچنا چاہیے۔ اخلاقی کرپشن بھی نہیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر، جو کہ ہر قدم قدم پر آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں دیکھیں تو وہاں اخلاقی طور پر ہم کرپٹ ہیں۔ محلے میں پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں دیکھیں تو وہاں ہم اخلاقی طور پر کرپٹ ہیں۔ خرید و فروخت میں اگر ہم کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو اگر ہم خریدار ہیں تو شاید کرپٹ ہیں، اور اگر ہم دکاندار ہیں، بیچنے والے، فروخت کرنے والے ہیں، تو بھی ہم کرپٹ ہیں۔ ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو اپنی پڑھائی کو اچھے انداز سے ڈیلیور نہ کرنے میں ہم کرپٹ ہیں، اور اگر ہم اسی ادارے میں پڑھا رہے ہیں تو اچھے طریقے سے نہ پڑھانے میں ہم کرپٹ ہیں۔ تو یہ سارے وہ مسائل ہیں جو ہماری اخلاقی کرپشن کو واضح کرتے ہیں۔ ہمیں مالی کرپشن کے خلاف بالکل آواز اٹھانی چاہیے، ملکی سطح پر اس پر بات کرنی چاہیے، معاشرے کو مالی کرپشن سے پاک کرنا چاہیے۔ لیکن جو اخلاقی کرپشن ہے اور بالکل اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے بھی نیت کرنی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ یہ کرپشن ہمارے درمیان نہ ہو، ہم اس کرپشن سے باز رہیں، اس کرپشن سے دور رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے معاملات کے اندر، جو اپنے اخلاق کے اندر کرپٹ ہوتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ پھر مالی طور پر بھی کرپشن کرتا ہے، وہ تنہا ہو جاتا ہے، معاشرے سے کٹ جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے اوپر کوئی الزام لگنے کی پرواہ نہیں ہے، اپنے کریکٹر کے تباہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ جب سب سے کٹا ہوا ہے تو اس کو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی بات اس کے اوپر کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے مالی کرپشن کے ساتھ ساتھ اخلاقی کرپشن کا ہمارے معاشرے سے ختم ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ ایک اخلاقی گراوٹ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی